السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی جائز تمنا کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں زیادہ تر انسانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان کے کاروبار پہلے تو بہت اچھے چلتے تھے، ان کے گھر میں پہلے تو بہت سے سکون زندگی گزارا کرتے تھے، ان کے دکان میں بہت زیادہ گراہک آتے تھے، بہت زیادہ برکت ہوا کرتی تھی، لیکن ایک اچانک ایسا ہوا کہ ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ان کے دکان پہ گراہک آنا بند ہو گئے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، رشتے والے اگر گھر میں آتے ہیں تو آ کر منع کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تمام پریشانیاں کیوں آتی ہیں، کیسے آتی ہیں اور ان کو روکنے کا کیا طریقہ ہے، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام باتیں بتانے والے ہیں۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، ذرا سا بھی اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو تھوڑا سا بھی چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کوئی قیمتی لفظ آپ سے رہ جائے۔ پیارے دوستو، یہ تمام پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے قریبی ہوتے ہیں وہ ہماری ترقی کو دیکھ کر، ہماری بلندیوں کو دیکھ کر وہ ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے تو وہ ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں، دکان پہ گراہک بہت زیادہ آتے ہیں تو حسد چالو ہو جاتا ہے، ترقی کو دیکھ کر جلنے لگتے ہیں۔ تو وہ کرتے یہ ہیں کہ ہمارے یا تو کاروبار میں بندش لگا دیتے ہیں، یا ہماری دکان میں بندش لگا دیتے ہیں، یا ہمارے گھر میں بندش لگا دیتے ہیں، یا پھر ہمارے دشمن ہوتے ہیں جو ہم سے دشمنی کرنے کے لیے ہم سے بغض رکھتے ہیں اور ہمارے کاروبار میں بندش لگا دیتے ہیں، یا پھر ہماری دکان میں بندش لگا دیتے ہیں، یا ہمارے گھر میں ہر کسی کو خوشی سے دیکھتے ہیں، سکون دیکھتے ہیں تو وہ گھر میں بندش لگا دیتے ہیں، اور بندش لگنے کے بعد میں ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، دکان پہ گراہک آنا بند ہو جاتے ہیں۔ گھر میں پہلے بڑی سکون کی زندگی جیا کرتے تھے، لیکن ایک اچانک لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، سب میں نا اتفاقی شروع ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام مصیبتیں صرف اور صرف بندش کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر یہ پریشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے کاروبار میں آ رہی ہیں، آپ کے گھر میں آ رہی ہیں، تو سمجھ لیں کہ کسی نے آپ کے اوپر بندش لگا دی ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہ جادو ختم کیسے کرنا ہے، اس کا ہم آپ کو بہت ہی مجرب اور بہت ہی زیادہ پاورفل ایک طریقہ بتائیں گے کہ آپ اس طریقے سے اس جادو کو خود ختم کر سکتے ہیں۔ کسی کے پاس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے دربار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے میاں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جیبیں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، بہت ہی زیادہ مبارک وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ وظیفہ جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، آپ حضرات اس کا طریقہ بہت ہی غور سے سن لیں، تبھی جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن کرنا، جمعے کے دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ چاہیں اس وظیفے کو جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ آپ اس وظیفے کو جمعے کے دن عشاء کے بعد، یعنی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر میں، اگر آپ کے کاروبار کی جگہ بندش لگی ہوئی ہے تو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پہ کر لیں، یا دکان میں کر لیں، یا اپنے گھر میں کر لیں۔ پیارے دوستو، آپ نے سب سے پہلے اچھے طریقے سے نماز کی طرح وضو کر لینا ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، آپ نے اس طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں آپ نے ایک کونے میں بیٹھ جانا ہے، ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں کوئی آپ کے وظیفے میں خلل نہ ڈال سکے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے، آپ نے ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، وہ درود جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے، آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے وہ درود یاد نہیں ہے تو آپ کے جو درود یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، یعنی جسے ہم اور آپ الحمد شریف کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ الحمد شریف کہتے ہیں، اس کا ورد کرنا ہے۔ 5 مرتبہ الحمد شریف کا ورد کرنا ہے۔ پھر 1 مرتبہ سورہ کافرون، چاروں کل میں سے جو پہلا کل ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون، آپ کو اس کا ورد کرنا ہے۔ پھر 1 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ پھر 1 مرتبہ آپ نے سورہ فلق، یعنی قل اعوذ برب الفلق، اس کا ورد کرنا ہے۔ پھر 1 مرتبہ آپ نے سورہ ناس کا ورد کرنا ہے، قل اعوذ برب الناس، اس کا 1 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے 10 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کرنا۔ آپ کو آیت الکرسی بہت ہی آرام سے اور دھیان رکھ کے پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آپ نے اس طریقے سے 10 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے 41 مرتبہ سورہ ناس کا ورد کرنا ہے آخر میں، سورہ ناس کا آخر میں 41 مرتبہ اور ورد کرنا ہے، جیسے قل اعوذ برب الناس کہتے ہیں ہمارا، اس کا 41 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ ورد کرنے کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اب وہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے اگر گھر میں بیٹھ کر وظیفہ کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں بندش ہے تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کے پھونک مار دیں، پھر اس کے بعد آپ نے بدن پہ پھونک مار دیں، چاروں کونوں پہ پھونک مار دیں، گھر میں ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے یقین کے ساتھ میں اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے دعا مانگیں کہ مولا میں نے تیرے پاک کلام کی صورتوں کا ورد کیا، مولا اس کے صدقے میں ہمارے گھر سے تمام بندشوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں جادو ٹونوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں اتفاق پیدا فرما۔ آپ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے یقین کے ساتھ میں دعا مانگیں گے تو یقین جانے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، اور آپ کی دعا کو اللہ رب العزت فوراً قبول فرما لے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے، جمعہ ہفتہ اتوار، 3 دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور جیسے ہی وظیفہ آپ 3 دن تک کریں گے، 3 دن مکمل نہیں ہو پائیں گے، آپ اپنی زندگی بدلتے ہوئے خود اپنے ماتھی کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے تمام بندشوں کو ختم فرما دے گا، اور جیسے آپ پہلے زندگی جیا کرتے تھے، آپ کے گھر میں جیسے پہلے اتفاق تھا، آپ کے کاروبار میں جیسے پہلے برکت ہوا کرتی تھی، آپ کا کاروبار جیسے پہلے بہت زیادہ اچھا چلتا تھا، ویسے ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر دوستو بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ بابرکت وظیفہ ہے یہ، کسی کی کتاب کو ویسے بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کی ایک مبارک کتاب، قرآن مقدس جسے ہم اور آپ بہت زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ مبارک کتاب مانتے ہیں، اس کتاب کا یہ وظیفہ ہے، اس کی صورتوں کا آپ حضرات اس کو ضرور کریں، جسے قرآن پر یقین ہوگا وہ ضرور اس وظیفے کو کرے گا اور اسے اللہ رب العزت فائدہ بھی دے گا۔ پھر دوستو بہت ہی زیادہ مبارک وظیفہ ہے، آپ حضرات اس وظیفے کو میرے کہنے سے ضرور کر لیں، اور جب کریں گے تو آپ کو خود دیکھیں گے کس قدر فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔